क्या آپ جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جو اللہ کے نزدیک رمضان المبارک کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ جی ہاں، ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کی راتوں کی تلاش میں جاگتے ہیں، لیکن سال کے ان سب سے بہترین دنوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور وہ مبارک اسرہ شروع ہو چکا ہے جس کی قسم خود رب العزت نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کی ہر دعا قبول ہو تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ان 10 دنوں کے خاص اعمال کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ان دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صرف یہی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں کی نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے بڑھ کر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور واپس کچھ نہ لائے۔ سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پھر سے یہ عشرہ نصیب ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قیمتی دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں ان 10 دنوں میں ہرگز مس نہیں کرنے چاہیے؟ پہلا عمل، کثرت سے ذکر اور تکبیرات۔ ان دنوں میں سب سے آسان اور سب سے بڑا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار اور تکبیر، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے گونجنے دیں۔ دوسرا عمل، پہلے 9 دنوں کے روزے۔ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو ذی الحجہ کے پہلے دنوں کے روزے ضرور رکھیں، لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ کسی صورت مت چھوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا عمل، ناخن اور بال کاٹنا۔ اگر آپ اس سال قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مستحب عمل یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کاٹیں۔ چوتھا عمل، صدقہ اور استغفار۔ ان 10 دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو صدقہ ضرور کریں اور استغفار کرتے رہیں تاکہ گناہوں کا بوجھ کم ہو سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، عید کی تیاریاں، نئے کپڑوں کی شاپنگ اور قربانی کی جانور کی دیکھ بھال میں اکثر ہم ان دنوں کی اصل روح کو بھول جاتے ہیں۔ منڈیوں کی رونق ضرور دیکھیں، لیکن یہ دن صرف سیر و تفریح کے نہیں بلکہ گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا معلوم اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مبارک دنوں کی صحیح قدر کرنے کی اور کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قربانی کے جانور کے حوالے سے کون سے شرعی مسائل کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔